السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے قومی اور علاقائی زبانوں کی ابتدائی ارتقاء میں پنجابی زبان۔ پنجابی زبان پاکستان میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان ہے جو تقریباً 39% پاکستان میں بولی جاتی ہے۔ تو بحیثیت ایک علاقائی یا صوبائی زبان کے یہ ہماری قومی زبان سے زیادہ اس کو ترویج ہے اور لوگ اس کو بولنا پسند کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے ہم ارتقاء کی طرف جائیں تو اس کا جو ارتقاء ہے پنجاب کی قدیم دراوڑی یا ہڑپائی وادیوں سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارے یہاں پہ سائیوال میں ہے، ہڑپا سندھ میں ہے، دوسرا ہڑپا اور گندھارا جو سویلائزیشن تھی اس کا، ٹھیک ہے، موہنجو سوری سندھ میں جو موہنجو ہے وہ، اور ادھر ہڑپا سائیوال میں، تو یہاں اتنی پرانی یہ زبان ہے جس میں یہ دونوں شہر پرانے ہیں۔ تو یہ اس کا ارتقاء ہے۔ اور اگر لہجے کی بات کی جائے اس کے 6 بڑے لہجے ہیں، یہ آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے گا، یہ فائنل میں MCQs آ جاتا ہے۔ تو اگر اس کے لہجوں کی ہم بات کریں اس میں ماجی ہے، پوٹوہاری ہے، ملتانی ہے، چاچی، شاہ پوری، دھنی، اور اس میں جو ماجی ہے یہ کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ سب سے معیاری اس کا ادبی لہجہ سمجھا جاتا ہے جو لاہور، شیخوپورہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رائج ہے۔ اگر اس کے ادب کی بات کریں، اس کا ادب بابا فرید شکرگنج کے دور سے شروع ہوتا ہے، تو ان کے بعد اور ان کی جو بابا فرید شکرگنج کی جو شاعری ہے اس کا موضوع تصوف ہے اور پیار و محبت ہے۔ اور اس کے بعد سکھ ازم کا جو بانی ہے بابا گرو نانک، ان کی بہت ساری کنٹریبیوشن ہے پنجابی زبان میں، اس لیے جو بہت سارے سکھ ازم کے تو پنجابی کو بہت زیادہ مانتے ہیں، لیکن سم ہاؤ کو وہاں اب کم بولی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو پنجابی پاکستانی پنجاب۔ تو اس کے بعد کیا ہے، 15ویں سے 19ویں صدی تک جو مسلمان صوفی تھے انہوں نے پنجابی زبان کے لیے بے مثال تحریریں لکھی۔ ان میں مقبول جو شعراء ہیں ان میں بابا بلے شاہ، شاہ حسین، بابا فرید شکرگنج، سلطان بہو اور خواجہ غلام فرید۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم صرف بابا بلے شاہ کی شاعری کے بارے میں پڑھیں تو بہت سارے انٹلیکچوئل یہ بتاتے ہیں کہ اب جو انگلش کا فیمس رائٹر ہے شیکسپیئر، آپ اس کی شاعری سے کہیں اوپر کا معیار پائیں گے بابا بلے شاہ کی شاعری میں۔ کیونکہ یہاں پہ بہت ساری ایسی مثالیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ کہاں سے بات اٹھا کے کہاں جا ملائی۔ اور اس کے بعد قصہ گوئی ہے کہ قصہ گوئی بھی پنجابی زبان کی ایک اہم صنف ہے، اس کی ایک اہم کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اگر آپ ان قصوں میں جائیں، وارث شاہ نے لکھا قصہ ہیر وارث شاہ، اور بابا میاں محمد بخش نے قصہ سیف الملوک لکھا، ہاشم شاہ نے قصہ سسی پنو لکھا، فضل شاہ نے سونی ماہیوال اور حافظ برخوردار نے قصہ مرزا صاحبہ لکھا۔ اور اس میں جو ہمارے ثقافتی رنگ ہے، اس میں جو ہماری زبان ہے اس میں آپ کو پنجاب کی تاریخ، یہاں کی معیشت، ثقافت، مذہب، صوفیانہ رنگ اور یہاں کی جو عوامی لائف تھی، معاشرتی لائف تھی، اس کی بھی جھلک نظر آتی ہے۔ اور پنجابی زبان میں ٹپے مائیے بولیاں وغیرہ مشہور ہیں، جیسا کہ جو پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے شادی بیاہ پہ یہ بڑے مرد و خواتین اس پہ بڑے جوش و خروش سے حصہ لیتے ہیں، اور یہ نہ صرف اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بلکہ اس میں ہماری جو تہذیب ہے، روایات ہے، اس کے رنگ بھی جھلکتے ہیں۔ سیکنڈ جو ہمارا ہے سندھی زبان۔ سندھی زبان یہ سندھ کے صوبہ سندھ میں بولی جاتی ہے، اور اس میں ترکی، سنسکرت، یونانی، ایرانی اور دراوڑی زبان کے الفاظ شامل ہیں۔ اور جو عام طور پہ یہ جو لکھی جاتی ہے یہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو کا ہم نے پڑھا تھا کہ اردو جو ہے وہ نستعلیق میں لکھی جاتی ہے، لیکن جو سندھی ہے یہ عربی میں۔ اور اس کے جو مختلف لہجے ہیں جس میں لاڑی، تھری، فکری، گنداوی، وچولی، لاسی وغیرہ، اور سب سے جو اس کا اہم لہجہ ہے
وہ یہاں سب سے زیادہ بولنے جانے والا وہ لاری ہے لاڑکانہ کی، اور اس کے بعد لسبیلا میں جو صوبہ بلوچستان میں ہے اس کا جو ڈسٹرکٹ لسبیلا وہاں لاسی بولی جاتی ہے، وچولی سینٹرل سندھ، وسطی پنجاب، وسطی سندھ، اور معیاری ادب جو ہے وہ بھی وچولی سندھی کا ہی ہے، اور جو تھر کے صحراؤں میں بولی جانے والی ہے یا جو انڈین راجستھان ہے وہاں پہ جو بولی جاتی ہے وہ اس کو تھری کہتے ہیں۔ اور اس کی جو تعلیم و تدریس ہے یہ 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک تعلیم و تدریس کے لیے مشہور رہی ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے جو انہوں نے عربی کو پہلی سرکاری زبان کا درجہ دیا اور سندھی کو دوسری سرکاری زبان کا، اور قرآن مجید کا یہ ایم سی کیوز بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید کا پہلا جو ترجمہ ہوا تھا وہ سندھی زبان میں ہوا تھا، یہ ایم سی کیوز آتا ہے اور موسٹلی یہ ریپیٹڈ ہے، یہ آپ نے لازمی اس کو کر لینا ہے۔ اور قرآن مجید اس کے بعد جو ان کے عظیم شعراء ہیں ان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، سچل سرمست ہیں، اور یہ عوامی زبان ہے جو کہ تعلیمی اداروں، دفاتروں اور عدالتوں میں بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ یہ بیٹا آج کے آپ کے دو ٹاپک تھے، ایک سندھی زبان اور ایک پنجابی زبان۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔